بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پہلی دونوں نظمیں مکمل کر لیں، ان کی ایکسرسائز بھی مکمل ہو گئی۔ آج کے لیکچر میں ہم تیسرا بک کے اعتبار سے تیسرا سبق، لیکن اگر ہم نثری اعتبار سے دیکھیں تو وہ پہلی دو نظمیں ہیں اور یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ اب پہلا سبق ہمارا ہمیشہ سے بچپن سے، جب 70-80 سال پہلے جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوتے تھے، اب آپ کے منہ کالے اور بال سفید ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ پانی کو مم اور روٹی کو ٹوچی کہتے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں وے بچہ مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو جب بچپن سے کلاس 1 سے آپ اردو کی کتاب پڑھتے آ رہے ہیں تو پہلا سبق ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے مطابق اور متعلق ہی ہوتا ہے۔ اب یہ والا بھی سبق بیٹے بڑا ہی آسان اور بڑا ہی آسان سبق، ایک ہی لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سبق لکھا ہے وہ کس نے لکھا ہے جی؟ مولانا شبلی نعمانی، جن کی بوڑھی تھی نانی، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اور یہ پیدا کب ہوئے بیٹا؟ 1857 میں، اور وفات کب پائی؟ 1914 میں۔ اگر آپ نے ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ یاد رکھنی ہونا تو بیٹے جب یہ پیدا ہوئے تو تب بھی جنگ ہوئی، اور جب یہ فوت ہوئے تو تب بھی جنگ ہوئی۔ 1857 میں جنگ آزادی اور 1914 میں جنگ عظیم اول، وہ جو ٹرکی کی سلطنت اور ارطغرل کا بنایا ہوا سارا، وہ جو ساری ختم ہوئی تھی ترکی کی حکومت پوری دنیا میں، وہ ختم، وہ 14 میں، تو وہ بیٹے جنگ عظیم اول۔ تو ان کے پیدا ہونے پر بھی جنگ ہوئی اور ان کے دنیا کے جانے پر بھی جنگ، یعنی ان کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ ویسے اتفاق تھا۔ اب میں بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے بیٹا یہ سبق لکھا۔ اب ان کا تھوڑا سا تعارف ذرا انڈرلائن کرتے ہیں ہم، جو ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن کے طور پر آپ کو آ سکتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ بیٹے جو ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہے ان کی جائے ولادت، کہ یہ پیدا کب ہوئے۔ تو میرے پتر انڈرلائن کریں ذرا، یہ ضلع اعظم گڑھ کا ایک قصبہ ہے بندول، یہ انڈرلائن کرنا ہے، اس میں یہ پیدا ہوئے۔ نمبر 2، ان کے والد کا نام، بیٹے آپ ہی بتا دیں کیا نام ہے ان کے والد کا؟ شیخ حبیب اللہ، یہ ان کے والد کا نام ہے۔ یہ بیٹا علی گڑھ کالج میں ان کو ان کے کچھ کمپینین ملے، ساتھی، جن کی صحبت میں، جن کی کمپنی میں یہ رہے۔ تو بیٹا کن کی کمپنی میں یہ رہے؟ سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، محسن الملک اور پروفیسر نکلسن آرنلڈ، ان کی صحبت میں یہ رہے۔ پھر اس کے یہ شارٹ کویسچن ہوگا کہ یہ کن کی صحبت میں رہے۔ پھر انہوں نے بیٹا کئی ملکوں کے سفر کیے، اسفار، یہ بھی بیٹا شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کن کے اسفار کیے ہیں؟ مصر، شام، قسطنطنیہ بیٹے ترکی، اس کا جو استنبول ہے، یہ استنبول کا پرانا نام، اور دوسرے اسلامی ممالک کا انہوں نے دورہ۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹے 2 ادارے بنائے ہیں، ادارے، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے۔ ادارے بنائے، پہلے انہوں نے بنایا ندوۃ العلماء، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور اپنا ادارہ بنایا جس کا نام تھا دارالمصنفین، یہ 2 ادارے بنائے۔ اور آخر میں آ جاتی ہے بات کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں لکھیں، تصانیف، یہ بھی بیٹا شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ اور ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی کون سے، یہ والی جو کتاب ہے اس کا مصنف کون ہے، کتاب کا نام دے کے تو ایم سی کیوز کے طور پر بھی پوچھا جائے، لہذا ہم نے ان کی کتابوں کے نام یاد کرنے۔ اور کتابیں کون بیٹے دیکھیے ذرا، پہلی ہے شعر العجم، نمبر 2 الفاروق، نمبر 3 المامون، نمبر 4 سیرت النعمان، نمبر 5 الغزالی، اور نمبر 6 سوانح مولانا روم، یعنی مولانا روم کی لائف سٹوری، سوانے کہتے ہیں لائف سٹوری۔
اور سفر نامہ روم و مصر و شام، یعنی جن ملکوں کا انہوں نے وزٹ کیا تھا وہ انہوں نے پوری روداد اس کی لکھی کہ میں وہاں گیا یہ دیکھا، وہاں گیا یہ دیکھا، یوں یوں میرا سفر ہوا، تو وہ پوری روداد انہوں نے ایک کتاب کی. تو یہ ان کی کتابیں ہیں. آؤ ذرا بیٹے بتاؤ یہ پیدا کب ہوئے؟ شاباش. وفات کب پائی؟ ان کے پیدا کہاں ہوئے؟ قصبہ بندول میں. والد کا نام کیا ہے؟ شیخ حبیب اللہ. اس کے بعد یہ کن کی صحبت میں رہے؟ علامہ اقبال، سر سید، شاباش شاباش حالی اور پروفیسر نکلسن آرنلڈ. اس کے بعد انہوں نے بیٹا کہاں کہاں کے سفر کیے؟ مصر، شاباش قسطنطنیہ، شام اور کئی دیگر اسلامی ممالک کے. اس کے بعد انہوں نے ادارے قائم کیے 2، ندوۃ العلماء، شاباش ابھی یاد کرنے نام بیٹے بولیے، ندوۃ العلماء اور دار المصنفین. پھر بولیے شاباش، ایک دفعہ پھر بولیے شاباش. بہت اچھے. اور ان کی کتابیں ہیں، کتابیں ان کی کافی ساری ہیں، ان میں سے ہم کوئی سے 4 نام ابھی یاد کریں گے. ابھی پہلا ہے بیٹے شعر العجم، بولیے. دوسری ہے المامون الغزالی، شاباش. اور کیا؟ الفاروق. ٹھیک ہے، شعر العجم، الغزالی، المامون، الفاروق. پھر سوانح مولانا روم اور سفر شام و مصر و روم. یہ جو انہوں نے، تو یہ بیٹے ان کی کتابوں کے نام. اب یہ تعارف یہ آپ کو کہاں کہاں کام آئے گا بیٹے؟ جب ہم سبق پڑھ لیتے ہیں نا تو سبق میں 2 سوال بنتے ہیں. ایک بنتا ہے سبق کا خلاصہ اور ایک ہوتا ہے اقتباس کی تشریح. 9th میں بھی آپ نے پڑھا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اقتباس، جب ہم اقتباس کی تشریح کرتے ہیں تو اس وقت تشریح کرتے ہوئے ہم نے بیٹا ابتدا میں تھوڑا سا مصنف کا تعارف لکھنا ہوتا ہے. وہ جب میں آپ کو اقتباس کی تشریح کا سوال کرواؤں گا تو دوبارہ سمجھا دوں گا. ابھی بیٹے آپ نے صرف یہ سمجھ، ہم اس کا پہلے نمبر پر تو دیکھتے ہیں کہ یہ سبق کیا ہے. سبق بیٹے بڑا آسان ہے اور ایسے منٹوں میں پڑھا بھی جائے گا اور ابھی ہی یاد بھی ہو جائے گا. اخلاق نبوی. اخلاق نبوی میں بیٹا 4-5 لوگ ہیں، ان کے اقوال لکھے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں. یاد رکھ لیں میں کیسا ہوں، میرے بارے میں وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو میرے ارد گرد رہتے ہیں. ثنا کیسی ہے، بریرہ بہتر طریقے سے جانتی ہے. متیحہ کیسی ہیں، ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو بیٹے آپ آقا علیہ السلام کی پرسنالٹی اور آقا علیہ السلام کی ذات تھی. نو ڈاؤٹ آپ کے اخلاق کو قرآن نے بیان کر دیا، آپ کے اخلاق کی عظمتیں بیان کر دی، بتا دی لوگوں کو. لیکن اس کے باوجود بیٹے اصل آقا علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہیں جو آپ کے ارد گرد تھے. تو جو آپ کے ارد گرد تھے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، ان کی اقوال آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. تو وہ ذرا دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اس سے پہلے کہ حضور اکرم کے اخلاق مبارکہ، اخلاق مبارکہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ عادتیں. شاباش، معنی لکھتے جائیں کیونکہ بیٹا جس لفظ کا معنی آپ کو نہ آئے آپ نے اسی لمحے مجھ سے پوچھ لینا ہے. پاکیزہ عادتیں. اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں. جزئی کا مطلب ہے چھوٹے اور تفصیلی کا مطلب ہے بڑے. اس سے پہلے کہ آپ کے اخلاق اور عادات کے متعلق میں چھوٹے یا بڑے واقعات بیان کروں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شبلی نعمانی. شبلی نعمانی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑے یا چھوٹے واقعات سناؤں، میں آپ کو کہتا ہوں ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں. صاحب مین شخصیات. کہتا سب سے پہلے ان شخصیات کے میں بیان لکھ رہا ہوں. زیر تحریر کا مطلب ہے لکھنا. زیر تحریر کا کیا مطلب ہے؟ لکھنا. کہتے ان کے میں بیانات لکھ رہا ہوں جنہوں نے آپ کی خدمت میں سال ہا سال اور مدت ہائے دراز بسر کی. مدت ہائے دراز کا مطلب ہے لمبا عرصہ. وہ لوگ جو لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہے ان کے میں واقعات لکھتا ہوں، اور جو آپ کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے. دفتر کا مطلب ہے کتاب، کہ جو آپ کے اخلاق کے ایک ایک حرف سے واقف تھے، میں ان کے اقوال اور ان کی باتیں یہاں لکھنے لگا ہوں. انسان کے حالات کا واقف کار اس کی رفیقہ حیات سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ رفیقہ حیات کسے کہتے ہیں بیٹا؟
زوجہ بیوی وائف. اچھا اب سب سے پہلے نا آپ کو معلوم ہے کہ بندے کی خوبیاں خامیاں جتنی خاتون جانتی ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا. اب آقا علیہ السلام کے کتنے اعلیٰ تھے, تو پہلا قول یہاں پر بیٹے جس شخصیت کا لایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ. بولیے بیٹے کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ان کا بیٹے قول یہاں پر لایا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو آپ کے ساتھ کم و بیش انہوں نے ایک یعنی 25 سال زندگی کے بسر کیے اور اتنے عرصے میں دیکھا اور دیکھ کر بیٹے بتایا. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبوت کے پہلے اور نبوت کے بعد, انڈرلائن کرے بیٹے, 25 برس تک, یہ MCQs ہے, آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں. زمانہ آغاز وحی میں آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں. اب یہ حضرت ام المومنین آقا علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کر رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کیسے ہیں. تو یہ واقعہ بیٹے آپ نے بچپن میں سنا ہوا ہے کہ جب وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام سیدھا گھر آئے تو آپ پر کپ کپی تاری تھی اور آپ تھوڑے سے یعنی پریشان تھے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے تو میں پتہ نہیں اس کو نبھا پاؤں گا. عاجزی میں تھے, انکساری میں تھے, پتہ نہیں میں اتنا. تو اس لمحے بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے اخلاق بیان کیے اور بتایا کہ جو بندہ ان اخلاق کا مالک ہو اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا. تو بیٹے کیا اخلاق بیان کیے؟ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے, میرے ساتھ میں پڑھوں گا, آپ نے میرے ساتھ ساتھ کہتے. آپ نے لکھا ہرگز نہیں, خدا کی قسم آپ کو کبھی غمگین خدا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. بار مین بوجھ, آپ مقروضوں کے قرض اتار دیتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں. اعانت مین مدد. معنی بیٹے لازمی لکھنے ہیں. مہمان کی ضیافت کرتے ہیں. ضیافت کا مطلب ہے کھانا کھلانا. آپ کھانا کھلاتے ہیں. حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے بولیے کام آتے ہیں. یہ بیٹے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا. اس کے بعد بیٹے دوسرا قول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. بیٹے انہوں نے, اب یہ آقا علیہ السلام کی دوسری وائف ہے, دوسری زوجہ ہیں. انہوں نے بھی بیٹے آقا علیہ السلام کے اخلاق میں, اور انہوں نے کیا بیان کیا وہ فرماتی ہیں. بیٹے میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا. وہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی. برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے. جو میں لفظ چھوڑ دوں نا پوچھوں وہ بولا کریں. بلکہ کیا کرتے تھے؟ درگزر کرتے تھے اور معاف کر دیتے تھے. آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا کہ یا یہ کر لیں یا یہ, تو آقا علیہ السلام دونوں میں سے جو آسان ہوتا وہ کرتے, اسی کو اختیار فرماتے. آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا, لیکن جو احکام الہی کے خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا. یعنی خدا کی طرف سے موجب احکام ربانی آپ اس پر حد جاری فرماتے. آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی. آپ نے کبھی کسی غلام کو, لونڈی کو, کسی عورت کو, خادم کو, جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی, لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو, اسلام کے خلاف. آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں. خنداں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش. آپ یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پہ غصہ, بچے بھی ڈر کے بھاگ جائیں کہ ابا جی آ گئے, ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں, بلکہ کیا خندہ, ہنستے اور مسکراتے ہوئے.
دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو وہ یا۔ اب یہ ساری بیٹے آقا علیہ السلام کے اخلاق یہ کنہوں نے بیان کیے ہیں؟ لو جی تیسرے بیٹا پڑھیں، اور یہ جو اخلاق بیان کیے ہیں یہ کنہوں نے بیان کیے ہیں؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، کوئی بھی ٹائٹل ذکر کیا جا سکتا۔ تو یہ بیٹے دیکھیں حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ جو حضور اکرم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے ہی آخر عمر تک کم از کم 32 برس آپ کی خدمت کی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، تو بیٹے آپ نے کیا جواب دیا؟ اب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ پورا پیراگراف ان کا ہے کہ حضرت علی نے آپ کے اخلاق کیا بیان کیے، بڑے آسان بیٹے وہی باتیں کہتے ہیں۔ آپ خندہ جبیں، خندہ جبیں کا مطلب کیا بیٹے؟ مسکراتے ہوئے، نرم خو، عادت میں نرمی یا نرم مزاج، معنی کیا ہے؟ نرم مزاج، مہربان طبع تھے، طبیعت کے نرم۔ اب یعنی آپ کی طبیعت میں سختی نہیں تھی، نرم مزاج تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو نہ تھے۔ عیب جو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں، کسی میں عیب تلاش نہیں کرتے تھے۔ عیب جو کا عیب تلاش کرنا، تو عیب تلاش نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماز فرماتے۔ اغماز کا مطلب ہے کنارہ کش، کنارہ اختیار کرنا، اس سے الگ ہو جانا۔ اور کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے، اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر رکھی تھیں، 3 چیزیں آپ کے اندر تھیں ہی نہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 بحث و مباحثہ، آپ بحث نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں وہ پڑھتے بھی نہیں تھے۔ یہ بیٹے 3 باتیں آقا علیہ السلام نے اپنی ذات سے دور کر رکھی تھیں، اور 3 چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کے بارے میں تھیں ان سے بھی آپ نے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ کون سی؟ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ نمبر 1 کسی کو برا، کسی کی عیب گیری، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہے، ہاں اس کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے۔ یعنی یہ جو پرسنل لائف ہے اس کو ڈسٹرب، ہر بندے کی اپنی پرسنل، اس میں نہیں گھسنا۔ اور ہم جب تک بلکہ ہم تو نہ صرف ٹو لگاتے ہیں بلکہ پلے سے بنا کے اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے نام کر دیتے ہیں، یہ بھی اس نے کہا ہوگا، یہ عادت بھی اس کے اندر ہوگی، ایسے وہ کرتی ہے، وہ ایسے کرتا ہے، تو ہم من گھڑت چیزیں دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ کہا نہیں۔ اچھا پھر آگے کیا فرمائے مولا علی المرتضیٰ نے؟ وہ کہتے ہیں ٹو میں وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکے، فضول بولتے نہیں تھے۔ جب آپ کلام کرتے تو صحابہ کرام اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنا کرتے تھے۔ اور ہم تو اگلا چل رہا ہوتا ہے اور درمیان میں ہی لچ تل دیتے، نہیں پہلے میری سنو، پہلے میری سنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ اس کی سننا پھر اس کے بعد اپنی بات کرنا۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکراتے، جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا، بے باکی کا مطلب ہے کبھی کسی نے بدتمیزی کے لہجے میں بات کی، تو آپ نے اس کی بات کو کیا کیسے سنا بیٹے؟ تحمل فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو آپ قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، فیاض مین سخی،
نہایت فیاض تھے، نہایت راست گو. بیٹا راست گو کا مطلب سچ بولنے والے. پھر بیٹے اگلی کیا خوبی تھی؟ نہایت نرم طبع. وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، طبیعت کے نرم، طبیعت کے نرم تھے. پھر بیٹے نہایت خوش صحبت. خوش صحبت کا مطلب ہے اچھے لوگوں میں بیٹھنا. کیا؟ اچھے لوگوں میں بیٹھنا. یعنی آپ کے جو دوست تھے وہ گندے نہیں تھے، پاکیزہ، ستھرے. اور اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا، دفعتاً کا مطلب ہے اچانک کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو بیٹے وہ مرعوب ہو جاتا. مرعوب کا مطلب فین ہو جانا. کیا ہو جانا؟ فین ہو جانا، یعنی پسند کرنے لگنا. مرعوب کا مطلب ہے پسند کرنے لگنا. لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا. اچھا یہ بیٹے اب آگے چلتے ہیں. یہ تو ایک ہو گئی بات. اگلی بات ہے حضرت ہند بن ابی حالہ. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، بلکہ عنہ. حضرت ہند بن ابی حالہ، یہ بیٹے حضرت ہند بن ابی حالہ جو گویا حضور اکرم کے آغوش پروردہ تھے. آغوش کا مطلب ہے کہ آپ کی گود میں پلنا، جنہوں نے آپ کی گود میں پرورش پائی تھی. وہ بیٹے آپ کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ بیٹے میرے ساتھ ساتھ پڑھو ذرا اونچا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے بیٹا؟ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، کھا لیتے اور اس کا برا بھلا نہ کہتے. کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملے پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا اور نہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام لیا. انتقام مین بدلہ. یہ بیٹے آپ کا سبق ہو گیا بڑا آسان سا، پورا ایک سبق ایک ہی لیکچر میں. کل آپ نے اس سبق کا خلاصہ وہ بیٹے لکھ کے لانا ہے. کل والا کام لکھ کے لائے ہوئے ہیں، وہ میں ابھی آپ سے چیک کر لیتا ہوں. اور یہ خلاصہ آپ نے، یہ خلاصہ بیٹے 1.5 پیج کا خلاصہ آپ کا ہونا چاہیے، جس میں آپ ان چاروں شخصیات کے اقوال جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں بیٹا وہ بچے بھی انہی اصولوں کو، جو کہ کلاس کے اندر جتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اسی لیے ہی تو کلاس کے انوائرمنٹ میں یہ لیکچر ریکارڈ کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ جب ان لیکچرز کو سنیں تو آپ کو کلاس ہی کی فیلنگز آئیں اور جو ہدایات کلاس میں دی جا رہی ہوتی ہیں وہی آپ بھی سمجھ اور سن سکیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.